بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت میں موجود ہوں پشاور یونیورسٹی میں. یہاں پہ نیشنل کرمنالوجی کانفرنس کا اختتامی سیشن تھا. کانفرنس کے سائڈ لائن میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جامعہ پشاور شعبہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر حسین شہید سروردی صاحب. ان سے ہم جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو امریکہ الیکشن میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پلڑا باری ہے اور وہ دوبارہ امریکہ میں اقتدار سنبھالنے والے ہیں, تو پروفیسر صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ میں دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان کے ساتھ امریکی تعلقات کی نوعیت میں کیا تبدیلی آئے گی. تو اس الیکشن کے نتائج کو آپ کس نظر دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں نا تو ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرومیننٹ رہتی ہے. فارن پالیسی اتنی زیادہ اہم وہاں پر نہیں رہتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے اندر جو ہے نا امریکہ فرسٹ کی بات کی, امپلائمنٹ کی بات کی, زیادہ سے زیادہ روزگار دینے کی بات کی, انڈسٹریلائزیشن کو بڑھانے کی بات کی, زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سہولتوں کی بات کی. وہ چیز وہ چھکا مار گیا تو اس وجہ سے وہ منتخب ہو گیا. اب اس کے اثرات پاکستان پہ کیا پڑیں گے ذہن میں رکھیے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, جو جیسا چل رہا ہے وہ ویسا ہوگا. امریکی صدر کے ہارڈلی کو 15 سے 20% جو ہے وہ اپنی پالیسیاں جو ان کو ٹرم کر سکتا ہے, چینج نہیں کر سکتا. امریکہ کی پالیسیاں آلریڈی بنی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو پریزیڈنٹ نیا منتخب ہوتا ہے, اس کو اپنے آپ کو اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا پاکستان کی طرح کہ نیا وزیر اعظم ہے تو وہ تو کہتے ہیں سب کچھ میں اب نئے سر سے شروع کروں گا. دوسرا آتا ہے تو کہتے ہیں سب کچھ پیچھے والا صاف کر دیا, اب میں نئے سر سے شروع کروں گا. نئے سر سے شروع کرنے میں ہم آج بھی 1947 میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ ایسا نہیں کرتے. ان کی پالیسیاں بنتی ہیں. جو نئے پریزیڈنٹ آتے ہیں ان سے کہتے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیجئے ان پالیسیوں میں, تو تھوڑا بہت وہ ایڈجسٹ کرے گا. دوسری بات یہ, پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی ایسی بھی ہے جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئے گا تو جناب والا وہ پاکستان میں ایک جو امپریزنٹ لیڈر ہیں ان کو نکالے گا. ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کیونکہ ابھی جو معاملات چل رہے ہیں وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں جو ان صاحب نے جو کیا ہے ان دونوں کے درمیان اختلاف ہے. تو امریکی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ناراض کیا ہے کیونکہ انہوں نے امریکہ کا نام لے کر یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج ہوئی ہے وہ امریکہ نے کرائی ہے. اب اس کے لیے ساری دنیا میں امریکہ کی بدنامی ہوئی ہے. تو امریکی جس طرح سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہے, ہر ملک کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں. امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی بہت زیادہ ناراض ہے اور وہ مضبوط بھی ہے پاکستان سے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان میں کسی بھی لیڈر کو جو ہے وہ قید سے نکالیں, اور خاص طور سے تب جب کہ ان کی ملک کے جو ہے وہ سبکی ہوئی ہے, ان کی بدنامی ہوئی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. پروفیسر صاحب, آپ نے تو پاکستان کے حوالے سے تو امریکی کی نئی حکومت کی ترجیحات کا اشارے آپ نے دیے, تو دوسرا جو اس وقت جو دنیا میں ایک بحرانی کیفیت ہے, غزہ کا ایشو ہے, پھر امریکہ اور چین کے تعلقات ہیں. ان دو اہم ایشوز پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ جب وائٹ ہاؤس میں وہ داخل ہوں گے تو کیا ان دو ایشوز پر بھی ان کی پالیسیوں میں جو امریکی کی جو ریاستی پالیسیز ہے وہی تسلسل برقرار رہیں گے یا ان میں کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسرائیل کے لحاظ سے تو وہ تسلسل ہی رہے گا. ادھر تو وہ تمام کے تمام یک زبان ہے. ہاں, وہاں پر کوئی ایسا فرق نہیں آئے گا. ہاں, البتہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے اپنی زبان اتنی تیز غزہ میں نہیں استعمال کی تھی جتنا کہ کمیلا جو ہیرس ہیں انہوں نے استعمال کی تھی. کمیلا نے بھرپور طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کیا تھا اور دیکھیں کہ اس کا خمیازہ بھگت رہی ہیں. اس سے پہلے رشی سناک نے برٹن میں یہ کام کیا تو وہ بھی اپنا خمیازہ بھگت چکا. تو غزہ نے تو بہت سے برج گرائے ہیں, بہت سے لوگوں کا جو ہے ان کو ان کی اصلیت سامنے لائی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بہت کمال کا فارمولہ ہے جس کے تحت کہ وہ یوکرین کا مسئلہ 24 گھنٹوں میں حل کر دیں گے. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ذرا وہ تھیلے سے جو ہے بلی باہر نکلے اور ہمیں پتہ چلے وہ کیا ہوگا. لیکن لگ یہ ایسا رہا ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اکیلی نہیں ہے اس کی طرف, یوکرین کی طرف, وہ پوری جو ہے نیٹو کی پالیسی ہے. تو اب نیٹو کی پالیسی ایک امریکہ کیسے بدلے گا یہ بھی دیکھنا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو میرے خیال میں اس کی بھی کنٹینیوشن ہوگی. چین کے لحاظ سے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی نیا فرنٹ نہ کھول دیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بارے میں مشہور ہیں کہ ان کی واحد پریزیڈنسی ہے کافی عرصے کے بعد کہ جس میں پچھلی پریزیڈنسی جس میں کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی, اور وہ اسی لیگیسی کو جو ہے کنٹینیو کرے گا کہ کوئی نئی جنگ نہ ہو بلکہ جو پرانی ہو رہی ہیں ان میں اس کی شدت میں جو ہے کمی لائی جا سکے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ.